بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج، زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 1.5 سال تک نماز ادا کی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیم کی ایک شکل ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ واقعہ قدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کرانا غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، یہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورۃ اعراف میں فرمایا، ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا، اس قوم کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، اس زمین پر ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورۃ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد احرام سے مسجد اقصی تک، کیونکہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں سے جس پاک سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد احرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ ابو ذر غفاری نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء مفسرین کی جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام کو تعمیر کریں۔ حدیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں، پرند، حیوانات اور جنات پہ بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع فرما بردار تھے، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہذا مسجد اقصی کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ہی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہوئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کئی دن عبادت کرتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ایسا معجزہ صادر ہو جائے ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو، وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن عصا کے سہارے آپ کے جسم مبارک ویسے ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی، آپ کی جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگی اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورۃ سبا میں یوں بیان فرمایا کہ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک
تک ان کی عصا کو کھاتی رہی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خارے کی عذاب میں نہ ہوتے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔